सऊदी अरब का तमाम वीज़ा होल्डर्स को उम्रे की इजाज़त देने का ऐलान। सियाहती वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा रखने वाले अफराद भी उम्रा कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक फैसला अल्लाह के मेहमानों के लिए सहूलियात बढ़ाने के लिए किया इक़दाम। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वर्जन 2030 का हिस्सा। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक। मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। कहा मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रहाइशगाह तक ले जाया गया। गजा में जंगबंदी का मिशन। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वफ़द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हमास रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा हथियार फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने पर जोर। पाँच साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सफर किया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह-नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकडिक पर कॉपर और गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू हुई। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 1141 पॉइंट्स गिरकर 1,67,848 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक मार्केट 1,69,000 और 1,68,000 पॉइंट्स की दो हदें गंवा बैठी। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तीनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए मुल्जिमान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू। सानहा 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शहर कायद में कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना। कराची चैम्बर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन खदशा जन्म ले रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। समंदरी तूफान शक्ति की शिद्दत में कमी। कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 11वां अलर्ट। माहिगीरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। बाला इलाकों में बर्फबारी, दीव, सवात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू सफेद ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई।
اور امریکی بحریہ کے قیام کو 250 برس مکمل ہو گئے. صدر ٹرمپ سالگرہ کی تقریب میں پہنچے تو اسٹیج پر رقص کر کے سب کو محظوظ کیا. تقریب کے بعد امریکی صدر نے دریائے بردار بحری جہاز کا دورہ بھی کیا اور جنگی مشقوں کا جائزہ لیا. Pakistan wants to join hands with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures. پاک ملائیشیا تعلقات کے نئے دور کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کوالالمپور. دونوں ممالک کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق. مفاہمت کی مختلف یادداشتوں کا تبادلہ. علاقائی امور اور غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت. شہباز شریف کا پاکستان سے $20 کروڑ کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم. تجارت کو مزید وسعت دینے کا عزم. کہا ملائیشیا دوسرے گھر جیسا ہے, یہاں آ کر خوشگوار احساس ہوا. مشترکہ منصوبوں کے ذریعے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کی کتاب کے اردو ترجمے کی تقریبی رونمائی میں شرکت کی. انور ابراہیم کے اصرار پر علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت اہم. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. انور ابراہیم کا پریس کانفرنس سے خطاب. کہا دونوں ممالک میں تجارت, سرمایہ کاری اور حلال صنعت میں تعاون ہوگا. سیاحت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوگا. تمام شعبوں میں تعاون میں اضافے کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں غزہ میں فلسطینی عوام کی مشکلات ختم ہوں. صہیونی ظلم کے خلاف مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. فلسطین میں امن کی موجودہ کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ملائیشیا. وزیر اعظم آفس پر پردھانا پتر آمد پر پراتفاق استقبال. ملائیشیا کی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعظم انور ابراہیم نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا. شہباز شریف کا ملائیشیا پہنچنے پر ریڈ کارپیٹ استقبال. شاہی پروٹوکول میں رہائش گاہ تک لے جایا گیا. غزہ میں جنگ بندی کا مشن. حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا آج سے آغاز. خلیل الحیا کی سربراہی میں حماس کا وفد شرم الشیخ میں موجود. قیدیوں کے تبادلے, اسرائیلی انخلا اور دیگر امور پر بات چیت ہوگی. زندہ قیدیوں کی رہائی ایک ساتھ کریں گے. لاشیں حوالے کرنے میں وقت لگے گا. مشن کو مکمل کرنے کے لیے بمباری روکنا ہوگی. حماس رہنما کی عرب میڈیا سے گفتگو. کہا ہتھیار فلسطینی کمیٹی کے حوالے کریں گے. صدر ٹرمپ کا مذاکراتی عمل میں تیزی لانے پر زور. پہلا مرحلہ اسی ہفتے مکمل کرنے کا مطالبہ. جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری. 2 دن میں 131 بڑے حملے. 24 گھنٹوں میں مزید 65 فلسطینی شہید. مشتاق احمد خان سمیت 200 سے زائد رضاکار تاحال رہائی کے منتظر. گلوبل سمود فلاٹلا کے 170 ارکان کی آج رہائی کا امکان. اسرائیلی قید میں فلاٹلا کے 42 ارکان نے بھوک ہڑتال کر دی. فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے. ایمسٹرڈیم کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر. اسرائیلی جارحیت کی مذمت. استنبول میں بھی ہزاروں افراد کا احتجاج. ملغرات میں بھی ریلی نکالی گئی. تل ابیب میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. 5 سال میں ایوریج ٹیرف کو 20% سے 9.7% پر لانے کا ہدف. ریگولیٹری اور اضافی کسٹمز ڈیوٹیز کو 4 سے 5 سال میں 0 کیا جائے گا. پاکستان کے IMF کو بریفنگ. حالیہ سیلاب کے باعث معاشی شرح نمو, ٹیکس اور ترقیاتی اہداف میں کمی پر بات چیت. ریکٹے کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی گفتگو. منصوبے کا پہلا مرحلہ 2029 میں مکمل ہونے کی توقع.
سیاسی بیانات کے بجائے اپنے صوبوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کریں. الزام تراشی کرنا جمہوریت یا عوام کی خدمت نہیں. سیاسی پختگی اور حالات کا تقاضا ہے کہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی گفتگو. کہا لوگوں کو سیاسی بیان بازی نہیں اپنے بنیادی مسائل کا حل چاہیے. امید ہے بیان بازی کا سلسلہ اب بند ہوگا. دونوں جماعتوں کو عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا ہوگی. نواز شریف کے حق میں مبینہ بیان حلفی 3 سال بعد سابق چیف جج رانا شمیم اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کا کیس ختم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر مؤثر ہونے پر کیس نمٹا دیا. رانا شمیم کے وکیل بولے معافی نامہ جمع کروایا اس کے بعد کیس لگا ہی نہیں. سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بیان حلفی شائع ہونے پر از خود نوٹس لے کر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی. عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا تینوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. ریمارکس دیے ملزمان ایک دفعہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. سانحہ 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل کی منظوری اور سیلاب متاثرہ افراد کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دی جائے گی. انفراسٹرکچر بحالی سیکیورٹی کے لیے 100 ارب روپے کی منظوری دیے جانے کا امکان. سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار. پیر محل میں زیر زمین پانی آلودہ ہونا شروع. زرعی زمین بھی سیم اور تھور سے متاثر ہونے لگی. شورکوٹ میں 70,000 ایکڑ سے زائد رقبہ سیلاب کی نظر. کسان شدید مشکلات کا شکار. حکومتی امدادی پیکج سے ناخوش. امدادی رقم میں اضافے کی اپیل. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں بارش. تاندلیہ والا میں گھر کی چھت گر گئی. بہن بھائی جاں بحق. 7 افراد زخمی. خانوال میں بارش کے بعد انڈر پاس میں پانی جمع. گاڑیاں پھنس گئی. ناروال، دنیا پور، خیرپور، ٹامی والی، سیالکوٹ، جہلم میں بھی بارش. پی ڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ بارش ملتان میں 113 ملی میٹر ریکارڈ. ملک میں موسم کی انگڑائی. سردی کی دستک. بھلائی علاقوں میں برف باری. دیر، سوات، ایبٹ آباد اور کشمیر سمیت کئی علاقوں میں روئی کے گالوں کی برسات. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. ہر سو سفیدی ہی سفیدی. لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں رم جھم. موسم خوشگوار. درجہ حرارت میں نمایاں کمی. محکمہ موسمیات کی مزید 2 دن بارش کی پیشگوئی. نیپال اور چین میں شدید برف باری. ماؤنٹ ایورسٹ پر 1000 سے زائد کو پیما. دیگر افراد پھنس گئے. ریسکیو آپریشن جاری. 350 افراد محفوظ مقام پر منتقل. ویمنز ورلڈ کپ. پاکستان کی ایک اور شکست. بھارتی ٹیم نے 88 رن سے ہرا دیا. 248 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 159 رنز بنا سکی. صدر امین کی 81 رنز ذرائع کا. 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں نہ گئی. ایونٹ میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے ویمنز کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا. پاک بھارت میچ میں تنازع. منیبا علی کا رن آؤٹ متنازع بن گیا. امپائر نے پہلے ناٹ آؤٹ پھر آؤٹ دے دیا. کپتان فاطمہ ثنا کا 4تھ امپائر سے احتجاج. منیبا علی بھی ناخوش. بھارت کی ہر دھرمی ٹاس اور میچ کے اختتام پر ہاتھ نہ ملایا. میچ کے دوران مچھر اور پتنگوں کی بھرمار. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی پریشان. میچ روک کر اسپرے کرایا گیا.